آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستو، نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال کی تھی کہ جناب ابو طالب قریش کے لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ لے کر ملک شام جانا چاہتے تھے، تجارتی قافلہ لے کر. نبی کریم علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کا ان کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے کہ سفر تھا لمبا اور سفر تھا اونٹوں پر. نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک چھوٹی 12 سال کی عمر مبارک تھی. جب وہ چلنے لگے تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، روتے ہوئے شفیق چچا کے پاس آئے. چچا جان، میرے ابو بھی نہیں ہیں، امی بھی فوت ہو گئی ہیں، دادا جان کا انتقال بھی ہو گیا، اب آپ میری پرورش کر رہے تھے، آپ بھی چلے جائیں گے تو مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جائیں گے؟ کچھ اس انداز سے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جناب ابی طالب ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. فرمایا اچھا بیٹا فکر نہ کر، اب میں نہ تم سے الگ ہوں گا نہ تجھے اپنے سے الگ کروں گا، چل میرے ساتھ ہی چل. وہ نبی کریم علیہ السلام بھی اسی قافلہ کے ساتھ ملک کے شام روانہ ہوئے. شام کے قریب ایک جگہ ہے بصرہ، ایک ہے بصرہ اور ایک ہے بصرہ. بصرہ کے قریب ایک چرچ تھا، گرجا. عیسائیوں کا ایک راہب، ایک عالم جو واقعی عالم تھا، آسمانی کتابوں کا ماہر تھا، ویسے بھی نہایت متقی پرہیزگار، وہ وہاں رہا کرتا تھا.
اس نے دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، قافلہ کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے۔ بچے کو آتے دیکھا تو یہ بھی دیکھا کہ اس بچے کے سر کے اوپر ایک بادل ہے جو سایہ کر رہا ہے۔ اس کے چرچ کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی چھاؤں، جس کا سایہ بڑا اچھا سایہ تھا۔ گرمی کی وجہ سے لوگ اس کے نیچے آن کے بیٹھا کرتے تھے، ٹھنڈی جگہ تھی۔ قافلے والوں نے اس درخت کے نیچے ڈیرا لگایا۔ وہ دیکھتا ہے یہ جو بچہ ہے اس نے بھی ڈیرا لگایا۔ جب یہ بچہ بیٹھ گیا تو اس درخت کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں بے ساختہ بے تابانہ اس بچے کے اوپر جھک گئیں، جیسے کہ کسی کی بلائیں لے رہی ہوں، سلام کہہ رہی ہوں۔ بڑا حیران ہوا، سوچ میں پڑ گیا یہ ہے کیا؟ یاد آیا ہماری کتابوں کے اندر یہ نظارہ تو اللہ کے آخری نبی کا بیان کیا گیا ہے، لیکن اس نبی کی کچھ اور نشانیاں بھی تو بیان ہوئی ہیں نا، کچھ اور علامتیں بھی تو بیان ہوئی ہیں نا، وہ علامات بھی دیکھنی چاہیے۔ بھی کیسے دیکھیں؟ اب اسے ایک بہانہ سوجا، قافلے والوں سے کہنے لگا، قافلے والوں آج تمہاری دعوت ہے میرے پاس، تم سب کھانا میرے پاس کھاؤ۔ قافلے والے کہنے لگے، پادری صاحب ہم اکثر سفر کرتے ہیں، ہر سال آتے جاتے ہیں، آج سے پہلے تو آپ نے ہمیں کبھی کھانا نہیں کھلایا، آج کوئی خاص بات ہے؟ تو کہا نہیں کوئی خاص بات نہیں، بس دل چاہا تھا، تم لوگ آتے جاتے ہو، چلو آج تمہیں کھانا کھلائیں۔ بہت اچھا جی۔ دعوت کا وقت ہوا تو جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے سوچا بڑوں کی دعوت ہے اور بڑوں کی دعوت میں چھوٹے بچے کا کیا کام، چلو ویسے بھی سامان کے پاس کسی کو تو رہنا چاہیے نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا سامان کے پاس ٹھہریے، ہم کھانا کھا کے آتے ہیں۔ بہت اچھا، مسکرا کے کہا بہت اچھا، جاؤ بھائی۔ اب وہ سارے آگے دعوت کھانے کے لیے، پادری صاحب نے دیکھا جس کے لیے دعوت کی تھی وہ تو ہے ہی نہیں، کہنے لگا سارے آ گئے نا، جی سارے آ گئے، بس ایک 10-12 سال کا بچہ تھا اس کو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے۔ کہنے لگا کمال ہے، کسی کو بھی محروم تو نہیں رہنا چاہیے نا، جاؤ اس کو بھی بلا کے لاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے تایا جن کا نام ہے حارث، وہ بھی وہیں تھے۔ وہ کہنے لگے میں لے کے آتا ہوں۔ آئے، نبی کریم علیہ السلام کو ساتھ لیا اور واپس دعوت میں پہنچ گئے، دعوت کھا لی گئی۔ دعوت کھا لینے کے بعد ٹولیوں میں بٹ کر لوگوں نے گپیں لگانی شروع کر دیں، باتیں شروع کر دیں۔ اس پادری نے جب نبی کریم علیہ السلام کو اکیلا بیٹھے دیکھا نا، تو اب اس نے پاس بلایا، کہنے لگا میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو لات و عزیٰ کی قسم مجھے سچ سچ بتائیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان بتوں کا نام سنا تو تڑپ کے فرمایا، بس میرے سامنے کبھی ان کا نام نہ لینا، مجھے جتنی نفرت ان کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی آپ مجھے قسم دے رہے ہیں؟ کہنے لگا بہت اچھا، اچھا پھر آپ کو اللہ کی قسم۔ جب کہا نا اللہ کی قسم تو فرمایا ہاں اب آپ نے میرے اللہ کا نام لیا ہے، جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اب اس نے چند سوال کیے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ اس نے کہا میں آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کچھ چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار کے یہاں دو کندھوں کے درمیان کیا چیز تھی؟ مہر نبوت۔
سرکار نے فرمایا دیکھ لو. اس نے دیکھا تو مہر نبوت نظر آئی. اب اس نے جناب ابی طالب کو بلایا، بلا کر کہنے لگا یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ فرمایا میرا بیٹا ہے. کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ آپ کا بیٹا تو نہیں ہے، اس کا باپ تو فوت ہو چکا ہے، یہ آپ کا بیٹا تو نہیں ہے، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا. کہنے لگے ہاں بھتیجا ہے میرا، لیکن میں اسے اپنا بیٹا کہتا ہوں. شاہ اس کے باپ کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو جواب دیا اس کا باپ تو انہی دنوں فوت ہو چکا تھا جب یہ شکم مادر میں تھا. اس کی ماں ہے؟ نہیں، اس کی ماں بھی تو فوت ہو چکی ہے. سب کچھ اطمینان کر لینے کے بعد وہ کہنے لگا اے ابو طالب، آپ نے جو کچھ اب کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، اور میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں اپنے اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا، کیونکہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں. جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے، جو کچھ میرے علم میں ہے، اگر یہ بات یہودیوں کو معلوم ہو گئی تو یہودی اسے چھوڑیں گے نہیں، قتل کریں گے. اس لیے کہ یہ اس امت کا ہونے والا اللہ کا آخری نبی ہے. یہ بڑی شان والا بچہ ہوگا، بڑی عظمتوں والا بچہ ہوگا. جناب ابی طالب نے اس نصیحت کو سنا، پلے باندھا، پھر کوشش کی کہ نبی کریم علیہ السلام اب کبھی اس طرح تنہا سفر پہ تشریف نہ لے جائیں. کرتے کرتے زمانہ گزرتا گیا، 12-13 سال اور گزر گئے. مکہ شریف میں تنگی کا زمانہ تھا، ترشی کا زمانہ تھا، قحط کا زمانہ تھا. مکہ شریف کی ایک نامور خاتون کرم فرمائے میرے اللہ سب تے کرم فرمائے جناب. میریاں تواڈیاں سب دیاں اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرمائے. وہ عرب کی خاتون، مالدار خاتون، رئیسہ خاتون، جن کا نام ہے حضرت خدیجہ. ان کی شادی ایک ہوئی، خامند فوت ہو گیا، بچے بھی ہوئے تھے اس خامند سے. پھر دوسری شادی ہوئی، بچے ہوئے، دوسرا خامند بھی فوت ہو گیا. اب انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب تیسری مرتبہ نکاح نہیں کروں. وہ ایک مرتبہ باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بابا گزرا. بابے سارے کریک نہیں ہوتے، ان میں بڑی بڑی شان والے بھی ہوتے ہیں. جو ملنگ دھڑنگ نظر آتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہوتے. اس نے ان کو دیکھ کر کہا نا، بیٹھے دیکھ کر، کنگائے مکے کی عورتوں، اسی سرزمین سے ان قریب اللہ کا آخری نبی نبوت کا اعلان کرے گا. دیکھنا، ٹرائی کرنا. اگر تم میں سے کسی کو اس نبی کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہو تو ٹرائی کرنا. باقی عورتوں تو برا بھلا کا وڈا آ گیا تھے، نجومی گلاں کردا ہے، سانو ویاہ دے مشورے دیندا ہے، بہت کچھ کہا انہوں نے. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. اب انہوں نے گہری نظر سے مکہ کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو نبوت کے منصب کے لیے چنا ہے؟
نبوت کا منصب ایسے تو ہر کسی کو نہیں مل جاتا نا، کسی بدمعاش کو نہیں ملتا، کسی فن خواں کو نہیں ملتا، کسی ظلم کرنے والے کو نہیں ملتا۔ یہ کون ہے جو صورت میں بھی حسین ہو، سیرت میں بھی حسین ہو؟ کون ہے؟ سب مکے کے لوگوں کو دیکھتی، اخیر ان کی نگاہ بھی ٹھہرتی تو آمنہ کے لال پر ٹھہرتی۔ ان جیسا نہ حسن صورت میں کوئی ہے، نہ حسن سیرت میں بھی کوئی ہے۔ دل یہی کہتا تھا کہ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبوت کے لیے سرفراز فرمانا ہے تو وہ یہی ہیں، لیکن ابھی تصدیق چاہیے تھی کہ کیا یہ وہی ہیں۔ اچھا، یہ بھی نہ ہر سال اپنا ایک تجارتی قافلہ بھیجا کرتی تھی ملک شام، اور مزدوری پر، اجارہ پر کچھ لوگوں کو ساتھ بھیجا کرتی تھی کہ بھائی تم ہمارا مال بکواؤ جا کے وہاں، ہم پروفٹ میں تمہیں بھی حصہ دیں گے۔ جناب ابی طالب نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایسے خدیجہ ہر سال یہ مال بھیجتی ہیں، اس سال بھی انہیں کسی نہ کسی بندے کی تلاش ہے کہ وہ کسی کو ساتھ بھیجیں، تو اگر آپ چاہیں تو ان سے میں بات کروں، ضرورت بھی ہے نا، کچھ مال ہمارے پاس بھی تو ہونا چاہیے۔ بارش ہو رہی ہے، صفحہ چکوا لو، دو چار ساتھی اٹھو نا تو صفحہ چک لو بھائی، چلو شاباش، اٹھو دو چار اور فٹوفٹ گلیاں نہ ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا جان ہو سکتا ہے وہ خود ہی رابطہ کر لے، لیکن جناب ابی طالب نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، مجھے خود پہلے رابطہ کرنا چاہیے کہ کہیں کسی اور سے بات نہ کر بیٹھے۔ یہ آئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اور آن کے کہا خدیجہ تو ہر سال ایک قافلہ بھیجتی ہے نا ملک شام، اس سال بھی تو نے بھیجنا ہے، تو میرے خیال میں تیرے قافلہ کے لیے سب سے بہتر آدمی جو ہے وہ میرا بھتیجا ہے۔ میں اس کو کبھی اپنے سے الگ نہ بھیجتا، لیکن مجبوری ہے نا، میں بھیج دوں گا، لیکن پچھلے سال جو آدمی قافلہ لے کر گیا تھا اس کو تم نے نفع میں دیے تھے 2 اونٹ، اگر تم معاوضہ زیادہ کرو، ڈبل کرو، 4 اونٹ دینے کا وعدہ کرو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھتیجے کو جو بڑے سمجھدار ہیں ان کو ساتھ بھیجتا ہوں۔ اب یہ تو خدیجۃ الکبریٰ کے دل کی بات تھی نا، کہنے لگیں ابو طالب آپ وہ ہیں، اگر آپ کسی ناپسندیدہ شخصیت کے بارے میں بھی فرماتے نا کہ اس کو لے جاؤ، میں تو ان کے لیے بھی نہ کرتی، اور آپ نے اب سفارش کی بھی ہے تو کن کے لیے؟ جو مکہ کی سب سے پسندیدہ شخصیت ہیں، بالکل وہ ساتھ جائیں، تشریف لے جائیں، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ لو جی، سارے معاملات طے ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام قافلہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ خدیجۃ الکبریٰ کا ایک اپنا غلام تھا جن کا نام تھا میسرہ۔ میسرہ کو انہوں نے ساتھ تنہائی میں بلایا اور بلا کر کہا دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو اگرچہ میرا غلام ہے لیکن کسی بات میں مداخلت نہ کرنا، جو کریں کرنے دینا، لیکن ساتھ دیکھتے بھی رہنا گہری نظر سے یہ کرتے کیا ہیں اور ان کی ڈیلنگ کیسی ہے لوگوں کے ساتھ، یہ دیکھتے رہنا۔ بہت اچھا۔
اور یہ بھی یاد رکھنا ان کی خدمت میں کوتاہی نہ آئے۔ بہت اچھا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ روانہ ہوا تو چند دنوں کے بعد ہی میسرہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا جناب قافلے میں 2 اونٹ ہیں، وہ بڑے سست ہو گئے ہیں، قدم ہی نہیں اٹھاتے، خطرہ یہ ہے کہیں رہ ہی نہ جائیں، اور اونٹ تو بڑا قیمتی جانور ہوتا ہے نا، 2 اونٹ اگر پہلے پیچھے رہ جائیں تو کافی گھاٹا پڑتا ہے نا، تو اگر ان کی وجہ سے ہم آہستہ چلتے ہیں تو سفر بہت لمبا ہو جائے گا، بڑی دیر لگ جائے گی، اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو بڑا گھاٹا پڑے گا۔ سرکار نے فرمایا اچھا۔ سرکار اپنے اونٹ سے اترے، پیچھے چلے، جو سست ہو گئے تھے نا اونٹ، سرکار نے جا کے ان کی ٹانگوں پر نہ یوں کر کے اپنا شفا والا ہاتھ مبارک پھیرا ہے، یوں کر کے، بس ہاتھ مبارک پھیرنے کی دیر تھی کہ یہ اونٹ اتنے تیز ہو گئے باقی قافلے کے اونٹوں سے بھی تیز ہو گیا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی برکتیں ہیں نا۔ سرکار اگر حلیمہ سعدیہ کی اس سواری پر سوار ہوتے ہیں جو قدم نہیں چل سکتی تھی، وہ تیز ہو گئی تو جس کو سرکار کا ہاتھ مبارک لگ جاتا ہے ان کی سستیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں ہم کہتے یار کو پاگل تو نہیں، بے وقوف تو نہیں کہ ہم ڈھنڈورا ہی پیٹتے رہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا منہ چاہیے، دینے والا ہے سب بھی، دینے والا ہے سب نبی، سب سے اولا سب سے بالا، چلتے چلتے ایک اور چرچ آیا۔ اس چرچ کا راہب پادری، اس کا نام تھا نستورہ، نستورہ راہب۔ جو پچھلا تھا پہلے سفر کا راہب پادری، اس کا نام تھا جرجیس، لیکن مشہور تھا بحیرہ راہب، کچھ بحیرہ پڑھتے ہیں کچھ بحیرہ پڑھتے ہیں، بحیرہ راہب، اور اس کا نام کیا تھا؟ نستورہ۔ یہ بھی ایک درخت کے نیچے ڈیرا لگا۔ میسرہ چونکہ آتا جاتا تھا نا، اس سے واقف تھا وہ، اس نے میسرہ کو بلایا، کہنے لگا درخت کے نیچے جو بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ کہنے لگا وہ قریش کے ایک فرد ہیں، قریشی برادری سے تعلق ہے ان کا۔ کہنے لگا دیکھو میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھے ہیں سرخ ڈورے، ان کی آنکھوں میں سرخی ہر وقت رہتی ہے یا کبھی کبھی؟ کہنے لگا نہیں، ان کی آنکھوں میں سرخی تو ہر وقت رہتی ہے، ہر وقت ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے رہتے ہیں۔ تو کہنے لگا ہاں میسرہ میری بات یاد رکھنا، یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ہمیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا آخری نبی اس درخت کے نیچے آن کے بیٹھے گا، یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں۔ کہنے لگا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ اعلان نبوت فرمائیں گے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں ان کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گا، یہ اتنی شان والے نبی ہوں گے۔ پھر وہ نستورہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے اس نے
نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کو چوما، سرکار کے پاؤں کو چوما. پھر نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو مہر نبوت ہے نا، اس کو چوما. پہلے پاؤں چومے، پھر مہر نبوت چوما، پھر اس نے سرکار کی رسالت و نبوت کی گواہی دی. کیا کہا؟ اشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشر بہ عیسیٰ علیہ السلام. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے وہ رسول ہیں جو نبی امی ہیں، جن کے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی وہ رسول ہیں. اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو سرکار کے آنے کی بشارت دی تھی نا. اپنے حواریوں کو جمع کیا، حواریوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو میں تو اب چلا جاؤں گا، لیکن مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی مبارک دیے جا رہا ہوں، بشارت دیے جا رہا ہوں، جو میرے جانے کے بعد تشریف لائے گا، اور آنے والے کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. یہ سرکار کی بشارت دے کر گئے تھے. خیر، سرکار نے جا کے وہاں سامان بیچا. اتنا پروفٹ ہوا، اتنا نفع ہوا کہ آج سے پہلے کبھی اتنا نفع والا سودا نہیں ہوا. وہ میسرہ جو ہے نا، میسرہ، انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی دیکھی. گرمیوں کا موسم ہوتا ہے نا، تو گرمی رہتی ہے، دھوپ رہتی ہے. جب بھی زیادہ دھوپ ہوتی، جب بھی زیادہ گرمی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بادل کی شکل میں آ کے نبی کریم علیہ السلام پر سایہ کر دیا کرتے تھے. وہ دیکھتا رہتا تھا، اور کسی کے اوپر سایہ نہیں ہے، سرکار ہیں جن کے اوپر سایہ ہے. میسرہ بھی سمجھتا یار بڑی شان والے ہیں. خیر، نبی کریم علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو اس وقت بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے مکان کی چھت پر تھیں سہیلیوں کے ساتھ. قافلے کو آتا دیکھا نا، تو دیکھا باقی تو کسی جگہ پر بادل نہیں ہے، لیکن سرکار کے اوپر نہ بادل سایہ کیے ہوئے. وہ کہہ رہے ہو دیکھو 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 کیا نظر آ رہا ہے. تو یہ سرکار کی شان، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے نبی، سب سے بالا، اور جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دون بے حیات ہے، وہ جان مسیحا ماں بھی ہے، وہ جان مسیحا ماں. اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا نبی، ہے اس اونچے سے
اچھا میسرہ نے بھی آن کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے حالات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بیان کیے کہ مالکن میں نے ایسی شان والا نہیں دیکھا کوئی، ساری چیزیں بیان کی. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھی جو معاوضہ طے ہوا تھا وہ سرکار کی خدمت میں اس سے بھی دگنا ڈبل معاوضہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا. ہمارے ہاں بھی طریقہ یہی ہے کہ جب شادی کرنی ہوتی ہے نا کسی خاندان نے دوسرے خاندان میں، تو لڑکے والے بات چلاتے ہیں، لیکن یہ کوئی قانون نہیں، لڑکے والے بات چلاتے ہیں. لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہے. ان کا بھی جی چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ان کی شادی ہو جائے. ادھر سے تو کوئی بات ہو نہیں رہی. اب انہوں نے سوچا پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذاتی رائے تو معلوم کرنی چاہیے کہ خود ان کی ذاتی رائے کیا ہے. ایک ان کی رازدار سہیلی تھی جن کا نام ہے نفیسہ. نفیسہ کو اچھی طرح بریف کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، اور یہ نفیسہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی. آن کے کہنے لگی آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی، 25 سال تو عمر ہو چلی ہے آپ کی. فرمایا بات یہ ہے شادی کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، تو جتنا مال شادی کے لیے چاہیے وہ ابھی میرے پاس تو نہیں ہے، اس لیے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی. نفیسہ کہنے لگی کہ اگر ایسی صورت بن جائے کہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، آپ کی شادی ہو جائے، سارا خرچہ بھی ہو جائے، تو پھر؟ فرمایا کس کی بات کر رہی ہے، کس کی بات کر رہی ہے؟ کہنے لگی خدیجہ کی. خدیجہ کی اگر آپ ان سے شادی پر تیار ہو جائیں تو سارا خرچہ ورچہ تو آپ کا ہوگا ہی نہیں، اور مکے کی حسین ترین عورت ہیں، خوبصورت ہیں، نیک ہیں. فرمایا ہے اچھا، تعجب والی بات ہے یہ، کیونکہ دل میں یہ آیا کہ بڑے بڑے قریشی سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، سب کے پیغامات تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. نہیں میں نہیں شادی کروں گی، نہیں میں نہیں شادی کروں گی، نہیں میں نہیں شادی کروں گی. بڑے بڑے سرداروں کے، بڑے بڑے پیسے والوں کے پیغام آتا ہے، پیغام قبول نہیں کیے، تو میرے ساتھ شادی؟ ذرا تعجب ہوا نبی کریم علیہ السلام کو. نفیسہ کو یقین ہو گیا کہ اگر بات آگے بڑھائی جائے تو نبی کریم علیہ السلام نہ نہیں فرمائیں گے، انکار نہیں فرمائیں گے. اب نفیسہ نے آن کو جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے بات کی تو وہ بھی خوش ہوئی. اب انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ ڈائریکٹ میں دولہا سے بات کروں، ڈائریکٹ. اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے گھر بلایا، دعوت کی. جب گھر بلایا تو انہیں کہنے لگی کہ میری آپ سے ایک رشتہ داری بھی بنتی ہے، اور آپ جیسا عظیم انسان میں نے دیکھا نہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اب ساری زندگی گزاروں، میرے ساتھ آپ شادی فرمائیں. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیشکش کی. اور اگر آپ تیار ہوں تو اپنے چچا جناب ابی طالب کو میرے چچا کے پاس رشتے کا پیغام دے کر بھیج دیجئے، کیونکہ سرکار کے اس وقت کے خاندان میں بڑے جناب ابی طالب تھے، وہی کفالت فرما رہے تھے، اور حضرت خدیجہ کے خاندان میں بھی ان کا ایک چچا بڑا تھا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب ابی طالب کو آن کے بتایا کہ چچا جان خدیجہ نے آج مجھے یہ کہا تھا، یہ آفر دی تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اب جناب ابی طالب تشریف لائے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھی یہی کہا کہ میں آپ کے بھتیجے کی رفاقت چاہتی ہوں، میرے چچا ہیں نا عمر بن اسد، ان سے بات کیجیے.
جناب ابی طالب نے ان سے بات کی، رشتہ پکا ہو گیا۔ اب سرکار کے نکاح کا خطبہ بھی جناب ابی طالب نے پڑھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ حمد و ثنا کرنے کے بعد جو آپ نے بات بیان کی وہ بڑی لاجواب بات تھی۔ فرمایا یہ ہے میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اس کے پاس مال اگرچہ کم ہے لیکن مکہ چھوڑ کے پوری دنیا کے جس بھی بندے کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کریں گے کسی بھی کمال میں، کسی بھی خوبی میں، تو یہ میرا بھتیجا ہر کمال میں، ہر خوبی میں ہر انسان سے بڑھ کے نکلے گا، ہر انسان سے بڑھ کے نکلے گا۔ اور مال کا کیا ہے، یہ تو آتی جاتی چیز ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا میرے بھتیجے کی عظمت بھی دیکھے گی، میرے بھتیجے کی شان بھی دیکھے گی۔ یعنی اس وقت بھی جناب ابی طالب نے جو خطبہ نکاح پڑھا اس کا خلاصہ یہی ہے نا، سب سے اولا نبی، سب سے بالا نبی، سب سے بالا اور حضرت ابو طالب نے کیا فرمایا تھا، جس بھی انسان کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے گا کون بڑھے گا، یہی میرا بھتیجا بڑھے گا۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے۔ جس بندے کو لے لو پوری دنیا میں، جس بندے کو لے لو مصطفیٰ پیارے سے موازنہ کر کے دیکھو، سارے اچھوں سمجھیے جسے، سارے اچھوں سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا، سب سے اولا سب سے بالا والا جناب ابی طالب نے یہ بھی فرمایا، اس کا جتنا مہر ہوگا نا حق مہر، خواہ معجل ہو خواہ مؤجل، وہ سارے کا سارا میں ابو طالب کے ذمہ ہے۔ خیر 500 درہم پر نبی کریم علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت کتنے سال تھی؟ 25 سال، نہیں 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40۔ اچھا، حضرت خدیجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ کبریٰ کا معنی کیا ہے؟ کبریٰ کا معنی ہے دوسروں سے بڑی۔ اور کون سی خدیجہ تھی جن سے یہ بڑی تھی؟ بڑی خدیجہ بھی بڑی تو تبھی ہوتی ہے نا چھوٹی ہوں، لیکن ان کو چھوٹی تو اور کوئی نہیں تھی سرکار کے نکاح میں خدیجہ کہ ان کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جائے۔ اصل میں یہ الکبریٰ اس کا موصوف ہے محذوف،
حضرت ابو بکر کو کیا کہتے ہیں ہم؟ صدیق اکبر، یعنی جتنے امت میں صدیق ہیں سب سے بڑے ہیں حضرت ابو بکر۔ اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ جو ہیں اصل میں ہیں الصدیقۃ الکبریٰ، جتنی عورتوں میں صدیقہ ہیں سب سے بڑی صدیقہ حضرت خدیجہ ہے۔ حضرت عائشہ بھی صدیقہ ہیں، حضرت حفصہ بھی صدیقہ ہیں، لیکن حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کیا ہیں؟ الصدیقۃ الکبریٰ، سب سے بڑی تصدیق کرنے والی۔ اور ان کا سرکار کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، کتنی خدمت کی تھی انہوں نے سرکار کی، سبحان اللہ۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے نہ، تو چہرے پر بڑی پریشانی۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے عرض کیا آقا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا میں آ رہا تھا، میں نے ایک فیملی دیکھی، خاندان دیکھا، بیچارے بڑے ہی غریب تھے، بڑے پریشان حال تھے، اور میرے پاس چیز کوئی نہیں تھی ان کو دینے کے لیے، بس ان کی غربت اور ان کی پریشان حالی کو دیکھ کر میں خود پریشان ہو گیا ہوں۔ اچھا آپ یوں کیجئے ذرا مکے کے سرداروں کو بلا لائیں۔ نبی کریم علیہ السلام ان کو بلانے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو کیا دیکھا، اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا، اتنا بڑا ڈھیر پیسوں کا، چاندی کا، روپوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ یہ ڈھیر کتنا تھا کہ اس ڈھیر کے پیچھے بیٹھی ہوئی خدیجۃ الکبریٰ نظر نہیں آ رہی تھی، تھوڑے پیسے نہیں تھے، بہت بڑا ڈھیر تھا پیسوں کا لگا ہوا۔ جب مکے کے سارے سردار آ گئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا اوے مکے کے سرداروں گواہ بن جاؤ، یہ جتنا مال پڑا ہے نا یہ سارے کا سارا میں نے اپنے محبوب شوہر محمد پاک کی ملک کر دیا ہے، اب گواہ ہو جاؤ، اس مال پر اب میرا کوئی حق نہیں رہا، جس طرح چاہیں جیسے چاہیں یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں تصرف فرمائیں، جس کو چاہیں دیں، یہ مال ان کا ہے، اب میرا اس مال پر کوئی کلیم نہیں رہا۔ سرکار کی خدمت میں انہوں نے مال پیش کیا، اور سرکار نے بھی پھر دل کھول کر وہ غریبوں کی خدمت کی، غریبوں میں بانٹا، غریبوں میں تقسیم کیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کوئی حادثاتی طور پر درد مند دل کے نہیں بنے تھے، میں نے جی الیکشن لڑنا ہے میں اس لیے ذرا درد مندی کا مظاہرہ کروں۔ نبی کریم علیہ السلام تو شروع ہی سے غریبوں کے ہمد درد تھے، فقیروں کے لیے خدمت کرنے والے تھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے تھے، بیوہ عورتوں کی پناہ گاہ تھے۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دی ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دی کہ ہے بے کسوں کا سہارا، نبی بے کسوں کا سہارا۔ ہم بھی بے کس ہیں، قیامت کے دن کون ہوگا ہمارا؟ آج اپنے آقا کی بارگاہ میں فریاد کیا کرو، جب وہ مشکل وقت آئے تو اس وقت آمنہ کا لال سہارا بن کے جلوہ فرما جائے۔ اے غمزدوں کو رضا مجدہ دی ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دی ہے، بے کسوں کا سہارا، نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ، یہ کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا
والا ہے ہمارا نبی، دینے والا ہے کرتے کرتے نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 35 برس ہو گئی۔ 35 برس سرکار کی عمر مبارک ہوئی۔ مکہ کے لوگوں نے اللہ کے گھر کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، کعبہ شریف کی تعمیر نو کا ارادہ۔ یہ دوبارہ تعمیر کرنے کی وجہ کیا پیش آئی؟ اس لیے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر کعبہ شریف کی دیواروں میں نا دراڑیں پڑ گئی، کہ ٹیڑھا نہیں آ جاتی ہیں، وہ دراڑیں پڑ گئی تھیں، تریڑیں آ گئی تھیں۔ مکہ شریف جو ہے نا، کعبہ شریف جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں یہ ہے نیچی جگہ پر، نشیب پر، اور اس کے اوپر باقی زمین جو ہے کیا ہے؟ اوپر۔ جب مطاف میں داخل ہوتے ہیں تو سیڑھیاں اتر کر آتے ہیں اور پانی جو ہے وہ نیچی جگہ پر آتا ہے۔ تو کعبہ کو بچانے کے لیے ایک بند باندھا گیا تھا، بند، تاکہ سیلاب کا پانی، بارشیں زیادہ ہوں تو وہ پانی کہیں آن کے کعبہ کی دیواروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ وہ بند جو ہے جو کعبے کو بچانے کے لیے بنایا گیا تھا وہ ٹوٹ گیا، پانی کا آیا ریلا، تو پانی کے ریلے نے کعبے کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس کی وجہ سے بھی کعبے کی دیواریں، ان کے اندر دراڑیں پیدا ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت کعبہ شریف کو دھونی دے رہی تھی، وہ نہیں خوشبودار وہ آگ جلا کر دھونی دیتے ہیں، ایک چنگاری اڑی، کعبہ کی چھت میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے بھی چھت جل گئی، وہ کعبہ شریف کو اور بھی نقصان پہنچا۔ یہ دو وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مکہ شریف کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے وہاں سے جدہ کوئی اتنا زیادہ دور نہیں، تقریباً 70 میل کے قریب ہے۔ جدہ کے ساحل پر ایک بحری جہاز آن کے ٹکرایا، ٹوٹ پھوٹ گیا۔ مکہ شریف کے لوگوں کو پتہ چل گیا بھئی اس طرح ایک جہاز وہاں آیا ہے، ٹوٹ گیا ہے اور وہیں پڑا ہے۔ مکہ کے لوگ وہاں سے چلے جدہ پہنچے اور وہ بحری جہاز کے جو تختے تھے نا اچھے اچھے، وہ جو اس کا مالک تھا نا اس سے خرید لیے، اور ایک وہاں ترکھان تھا بڑا اعلیٰ رومی اسی جہاز کے تھا، جس کا نام تھا باقوم۔ اس کو بھی کہا بھی آؤ تم اگر ہمارے پاس آن کے کام کرو ہم تمہیں یہ مزدوری دیں گے، یعنی مزدوری پر مستری بھی ان کو مل گیا، اس کو ساتھ لے کر آئے۔ وہاں مکے کے سرداروں نے ایک اعلان کیا کہ دیکھو بھائی یہ اللہ کا گھر ہم تعمیر کرنے لگے، مہربانی کرنا اللہ کے گھر کے لیے پیسہ دینا ہے تو صرف پاک، پلیت پیسہ اس میں خرچ نہ کرنا۔ یہ تم جوا بھی کھیلتے ہو، جوے کا پیسہ نہیں چلے گا، شراب بیچتے ہو، شراب کا پیسہ نہیں چلے گا، بس جو خالص حق حلال کی کمائی ہے بس یہ پیسہ اس تعمیر میں وہی لگانا ہے، دوسرا پیسہ نہیں لگانا۔ ویسے بھی کوئی امیر لوگ تو تھے نہیں مکے والے، سفر دو ہی کرتے تھے، اس میں سے جو آمدنی ہوتی تھی وہی گزارا کرتے تھے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
آمدنی آتی تھی وہاں نہ کوئی فصل اگتی تھی نہ کچھ اور، بس کھجوریں ہوتی تھیں اور ادھر ادھر کا سامان بیچ کے گزارا کرتے تھے، شکار کھیل کر گزارا کرتے تھے، اور جو بھی پیسہ تھا اس میں سے صرف پاک اور حلال طیب پیسہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک مسئلہ ان کے لیے اور بھی پیش آیا۔ کعبۃ اللہ کے اندر ایک بہت بڑا سانپ بھی رہتا تھا جو کعبہ کے خزانے کا محافظ تھا۔ وہ ایسے کرتا، رینگتا، کعبے کی دیوار پر آن کے لیٹ جاتا، دھوپ سینکتا رہتا تھا، کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اگر کوئی کعبہ کے خزانے کو چوری کرنے کے لیے آتا نا تو پھر اس پر پھنکارتا تھا، اس پر جھپٹ پڑتا تھا، اس کے ڈر کی وجہ سے اندر کوئی آتا بھی نہیں تھا۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے وہ جو سانپ ہے اس کا کیا بنے گا؟ ادھر یہ تعمیر کے ارادے کر رہے ہیں، ادھر سانپ کا بھی فکر ہے۔ ایک دن وہ سانپ لیٹا ہوا تھا نا اوپر چھت پر، ایک بہت بڑا پرندہ آیا، اس نے آ کر غوطہ لگایا بالکل سانپ کے اوپر، اور ایک پنجے سے سانپ کو ادھر سے پکڑا، ایک پنجے سے ادھر کو پکڑا، اور اللہ کی قدرتوں کا نظارہ دکھاتے ہوئے وہ پنجوں میں سانپ کو پکڑ کے پرندہ اڑتا ہوا دور چلا گیا۔ مکے والے سمجھ گئے ہاں اس گھر کا خالق مالک اللہ ہمیں اس تعمیر کی اجازت دے رہا ہے۔ اب ڈر بھی تھا، یہ گھر اللہ کا ہے تو کون پہلی کدال چلائے، کون اس کو گرانے کے لیے پہلی ضرب لگائے؟ اللہ کا گھر ہے، ڈرتے بھی تھے نا کہ کہیں کو مصیبت ہی نہ آ جائے۔ تو ایک سردار تھا جس کا نام تھا ولید، اس نے کدال پکڑی، کدال پکڑ کے ایک ضرب لگائی اور کہا اللہم لا نرید منک الا الخیر، یا اللہ ہم جو کعبہ کی دیوار گرانے لگے ہیں ہمارا کوئی تخریب کا ارادہ نہیں، ہم تو خدمت کی نیت سے کعبے کو گرانا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں پکڑنا نہ۔ اور پھر بس چھوڑ دیا ایک ضرب لگا کر کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو پھر ہمیں روک دیا جائے گا، کدال چلانے والے پر تنبیہ آ جائے گی، اگر رات خیر خیریت سے گزر گئی تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس تعمیر پر راضی ہے۔ لو جی رات خیر خیریت سے گزر گئی، اب مکے والوں نے کعبۃ اللہ کو گرانا شروع کیا، گرا دیا۔ اب انہی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی دیوار کو اٹھایا گیا۔ کعبۃ اللہ پیسے تھوڑے تھے، پورے نہیں تھے۔ اچھا یہ جو کعبہ ہے نا، اصل کعبہ یہ مربع شکل میں نہیں ہے، یہ ہے مستطیل شکل میں، لمبائی میں کمرہ ہے۔ مکے والوں کے پاس پیسے تھے تھوڑے، ساری دیواریں اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اب جو حضرات وہاں جاتے ہیں یا ٹی وی پر جو نظارہ نظر آتا ہے، اب تقریباً وہ اونچائی میں تو زیادہ ہے لیکن چاروں کونے تقریباً برابر ہیں، مربع شکل میں ہے کمرہ، اور اس کے ساتھ میں اتنی دیوار ہے اس طرح، جسے کہتے ہیں حتیم۔ حتیم یہ بھی اصل میں کعبے کا حصہ ہی ہے، یہ کعبے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ چھتا اس لیے نہیں گیا تھا کہ اس وقت مکے والوں کے پاس پیسے پورے نہیں تھے چھتنے کے لیے، اور میں کہتا ہوں یہ ہم غریبوں پر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ مہربان بھی تو ہے نا ہم غریبوں پر۔ وہ جو کعبہ شریف ہے نا کمرہ، اس کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں اندر صدر جاتا ہے، بادشاہ جاتا ہے، وزیر اعظم جاتا ہے، جو ملکوں کے حکمران ہوتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کی امت کے ان غریبڑوں کے لیے نا دروازہ بنایا ہے کہ چلو تسی بھی آؤ اتنے موجاں ہی لاؤ، جنہ انہوں نے ثواب اینا ہی تمہوں ثواب آیا۔ غمزدوں کو رضا مجددی ہے، غمزدوں کو رضا مجددی ہے، بے کسوں کا سہارا ماں نبی، بے کسوں کا سہارا۔
باقی کعبہ شریف کی تعمیر تو خیر خیریت سے گزر گئی. جب باری آئی حجر اسود کو نصب کرنے کی،